ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ارض شام کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں آپ کو 2 بیٹے دوں گا۔ جب ہجرت کی نا، خاندان سے الگ ہو گئے، تو اللہ نے کہا اب آپ کا اپنا خاندان بنے گا۔ 2 زوجہ تھیں آپ کی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ تو اللہ نے ایک زوجہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹے دیے جن کا نام اسماعیل، جو مکہ میں آ کے آباد ہو گئیں، جن کی یاد میں، جن کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی، حضرت سارہ نے بھی قربانی دی، کیونکہ شوہر دیندار ہو اور ہجرت بھی کرے تو ایسے ٹینشن کے موقع پہ بیوی عام طور پہ ساتھ پیسے ملیں گے۔ پیسے تو اب سچی مچی کی بیوی وہی ہوتی ہے جو خوشی غمی دونوں میں آپ کے ساتھ رہے، یہ نہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو عدالت سے کھلا لے رہی ہے۔ تو حضرت سارہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت ہاجرہ نے بھی، اور کیسا ساتھ دیا حضرت ہاجرہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جا رہے ہیں مکہ چھوڑنے کے لیے۔ آپ ذرا کبھی جہاز سے سفر کریں نا، عرب کے ریگستان ہوائی جہاز سے نظر آتے ہیں، لمبے لمبے صحرا، اور کبھی سعودی عرب کے اندر بائی روڈ سفر کریں، مدینہ سے دمام یا مکہ سے دمام یا الخبر، اتنے لمبے لمبے صحرا تا حد نگاہ ریت، ان ریتوں میں فلسطین سے مکہ کا اپنے کو لے کے سفر کرنا اونٹ پہ بیٹھ کے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب وہاں آبادی تھی نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ زوجہ پوچھ رہی ہیں بھائی کیا ہو گیا، کون سے ریگستانوں میں آپ مجھے سفر کرا رہے ہیں؟ اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، وہاں صفا اور مروہ کے قریب لے جا کے، چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی۔ اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے پہلے بتایا نہیں۔ اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ پہلے بتائے کام، یہ والی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہے بھائی؟ اگر میں حرام چھوڑوں گا، حلال پہ آؤں گا تو کتنے پیسے الگ سے ایکسٹرا اللہ کی طرف سے پیسے ملیں گے۔ اگر میں حرام جاب چھوڑ کے حلال پہ آؤں گا تو اللہ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے تو اللہ پہلے دکھائے کہ کتنے اضافی پیسے ملیں گے۔ بینک مینیجر کہتا ہے کہ اگر میں سودی بینک میں مینجمنٹ کی جاب چھوڑوں گا تو حلال میں اگر اس کی ڈبل مل رہی ہوگی تو چھوڑوں گا، ورنہ دنیا چھوڑ دوں گا، سودی جاب نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں ہوتا، یہ سارے غیب کے وعدے ہیں۔ اللہ پہ اعتماد، توکل، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، نتیجہ کس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے؟ اللہ۔ پھر سر اٹھا کے جیتا انسان، مزہ آتا ہے یار۔ نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے، اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں، جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا نا، ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا۔ ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ، اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے، اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں؟ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا، اور سورہ ابراہیم میں بھی جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں تو نہیں، سورہ ابراہیم جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر، کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ بندہ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ وہ تو پیغمبر تھے نا، ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں۔ تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش۔ ہاجرہ نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں پھر اللہ ضائع یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قحط سے مارنے کے لیے ہمیں یہاں ڈال، کچھ کرے گا اللہ، کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا۔ توکل کا یہی تو مطلب ہے بھائی، یہ زمینی اسباب بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نکاح کریں گے پہلے اتنی تنخواہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں نکاح کرو، توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ تنخواہ ڈبل ہو گئی، پھر کیا توکل ہے بھائی؟ کسی کے کل میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، نیچے انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو بار بار درمیان میں بولتے ہیں بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی، اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے، یہ نہ بولا کریں۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو رپلائی کروں کہ جب سامنے والے نہیں بولتے تو اس سے زیادہ میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ دماغ کی چٹنی ایک دوسرے کی بنا رہے ہیں، تو آپ ہمارے دماغ کی چٹنی، ہم آپ کے دماغ۔ تو حضرت ہاجرہ کو یقین تھا اللہ کا حکم ہے تو ضائع۔ جب پیاس لگی ہے، مشہور واقعہ، کیسے صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہونا یہ توکل کے خلاف اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو روتا بھی ہے، درد بھی ہوتا ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے۔ بعض لوگ کو بخار میں تکلیف ہے، اوف توبہ یار یہ کیا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ان میں توکل ہی نہیں ہے، یہ کیسے بزرگ ہیں ان میں توکل، بچہ مر گیا یہ پھر بھی رو رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تو نیچرل ہے۔ کتے سے ڈر رہے ہیں بزرگ ہو کے، کس سے ڈر رہے ہیں؟ کتے سے کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان سے اکیلے گزرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے۔ قبرستان سے اکیلے اپنی ذمہ داری پہ گزرو، اس کا بزرگ ہونے سے کوئی تعلق بولو نہیں۔ قبرستان آپ جا رہے ہو،
ہر آدمی کو مجھے لگتا ہے نہیں لگتا، مجھے نہیں پتا، میں نے لیکن ہر ایک کو ڈر رات کے اندھیرے میں قبرستان سے ڈر لگتا ہے. اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو غم بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچنے کی فکر بھی ہوتی ہے، سب کچھ. ہاں ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے، دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے. وہ ڈپریشن نہیں ہوتی جو بے دین لوگوں کو ہوتی ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ بھاگی صفا مروہ پہ. پھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور جبریل نے آ کے وہاں پر مارا، اور نیچے سے جو چشمہ جاری ہوا ہے، کسی کا باپ بھی اس کے پانی کو آج تک روک. ایسا پانی نکلا ہے اور اتنا بہترین پانی. بڑے بڑے چشمے چلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، یہ کیسا چشمہ ہے کہ دور دور تک پانی کا نام یا تو ہوتا نا مری میں ہوتا، نتھیا گلی میں ہوتا، اور بڑے خوبصورت چشموں میں ایک اور چشمہ نکل آتا. ہم کہتے ہیں اس علاقے میں تو ویسے ہی پانی اتنا ہے کہ ایک چشمہ اور صحیح. اس علاقے میں آج بھی پانی مہنگا، پیٹرول سستا. وہاں ایسا پانی نکلا، ایسا نکلا، اللہ کے گھر کے قریب ایسا نکلا ہے کہ لاکھوں حاجی صبح شام پی رہے ہیں، طبیعت سے پی رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ٹینکروں کی، جو مدینہ جا رہا ہے پانی، زمزم کا پانی ٹینکروں میں لوڈ ہوتا ہے، 24 گھنٹے ٹینکر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. وہاں لاکھوں الگ پی رہے ہیں، یہاں الگ پی رہے ہیں، پی پی کے ادموئے ہو گئے. پانی ختم ہونے کا نام بولو نہیں لے رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بھئی وہ پانی تو ختم نہیں ہو رہا، تو یہ ہوتا سعودی عرب پائپ لائنیں ڈال کے پورے ملک میں پانی پہنچا دیتا نا. سعودی عرب میں تو پانی کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم. پھر جب سعودی عرب میں پانی تو پھر پاکستان کو بھی سپلائی. جب وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تو پوری دنیا وہیں سے نل کے لے لینا، لائن بچھا دے. اللہ نے کہا نہیں، یہ حاجیوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں گے. یہ معجزہ ہے کہ لائن کے ذریعے وہ پانی بولو ایک حد تک جاتا ہے، اس کے آگے نہیں جاتا. یہاں سے ٹینکر بھر کے جاؤ. یہ ایسا ہی ہو گیا. آپ نے ولیمے کی دعوت کی، آپ جان ہی رہے، آپ کہہ رہے پارسل میرے گھر بھجوا دینا، تو اگلا غصے میں کیا کہے گا؟ میں فون نمبر دے رہا ہوں، وہ ہوٹل سے بریانی خرید کے میری طرف سے کھا لو. دیکھو دعوت تو مقصد ہوتی ہے نا، ادھر آؤ. ہاں ادھر آؤ گے تو پیک بھی کر کے ساتھ لے جاؤ. ہوتا ہے بعض دفعہ ولیمے میں کھانا زیادہ ہے تو آپ یہاں کھا لیا اور گھر کے لیے بھی دے دوں، چلو جی گھر کے لیے بھی شاپر میں لے جاؤ. آپ یہ نہیں ہوگا کہ ولیمے میں کوئی بھی آ نہیں رہا ہے، شادی ہوئی ہے ولیمہ کر رہے ہیں جی اور بلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں پارسل بھجوا دو. تو پھر آپ کیا کہو گے تنگ آ کے؟ اب جل کے بولو گے کہ پھر میرے خرچے پہ کسی قریبی ہوٹل سے کھا لو، پیسے میں دے دوں گا. بلکہ اور زیادہ تپو گے آپ بولو گے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے ہلو کس نے منع کیا ہے؟ وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا، چائے پینی ہے کہ ہاں تو پھر پی لو نا، ہوٹل ہے ساتھ میں، جا کے اپنے خرچے پہ پی لو چائے. آدمی نے اعلان کیا کہ ایک بہترین جاب ہے، 2 وقت کا کھانا فری. غریب آدمی چلا گیا، چلو 2 وقت کا کھانا تو فری ملے گا. کیا جاب ہے؟ کہتا ہے بھائی داتا دربار میں جا کے لنگر لے کر آنا ہے. دوپہر 2 لنگر، رات کو 2 لنگر، 2 میں سے ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے. تو حضرت ہاجرہ نے کیا قربانی دی ہے. اور زم کیوں اس کا نام؟ حضرت ہاجرہ کی زبان عربی تھوڑی تھی، وہ کہہ رہی تھی زم رک جا. عبرانی زبان میں زم کہتے ہیں رک جا. اتنا پھیل رہا تھا نا وہ پانی، ایسا چشمہ پھوٹا ہے اس کے اندر سے. اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے. ہم لوگ پیڑے کھا کے اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں. کوئی ہمت کر کے داڑھی نہیں رکھ رہا، وہ کہہ رہے جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا رکھوں گا. پھر کیا یار، ابھی جوان ہو، ابھی داڑھی رکھو، ابھی اسٹائل ہیں آپ کے، ابھی روڈ لائنر بن کے چلتے ہو، ابھی کرتے جو ہے نا ایسے ایسے کر کے جا رہے ہوتے ہو، ابھی کٹس دکھا رہے ہو لوگوں کو. داڑھی رکھو جوانی میں، یہ قربانی ہے، اللہ کو پسند آئے گی. پانی میں زنا کو چھوڑو، بچو اس سے. اور زنا اس کا اللہ کو زنا سے بچنا پسند ہے جس کو عورت خود زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے ڈر کس کا ہے. تو اللہ کو قربانی پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ قربانی بہت ہے. سب سے پہلے قوم کی قربانی، باپ کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، کود رہے ہیں آگ میں. اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا آپ کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا نا. تو اللہ نے کہا آپ کو میں اکیلا بولو نہیں چھوڑوں گا. اکیلا کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ؟ کوئی تو میرے ساتھ ہے نہیں. اللہ نے فرمایا آپ کا نکاح، آپ کی جو دونوں زوجات ہیں، دوسری شادی بھی حضرت ابراہیم کی بعد میں ہوئی، تو آپ کی دونوں بیویوں سے آپ کو بیٹے ملیں گے نیک اور صالح. یہ آپ کا خاندان، نیا خاندان آباد ہوگا آپ کا. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر دوسری شادی پہ خاندان والے نکال دینا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نیا خاندان آباد کرو اپنا. آپ کا 4 بیویاں ہوں گی ماشاءاللہ، ہول سیل کے حساب سے بچے ہوں گے. آپ کا جو خاندان ہے نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ کی سپیڈ اتنی ہوگی کہ آپ اپنے خاندان کا فرد نہیں ہوں گے، آپ کے خاندان والے آپ کے خاندان کے تھوڑے سے افراد کہلائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خاندان تو بنتا ہی بیوی بچوں سے ہے بھائی. ایسی خاندانی چیز ہے کہ آپ کا خاندان بنے گا کس سے؟ نکاح سے. اس کے علاوہ کوئی چیز خاندان کو آباد نہیں کرتی. آپ کا خاندان ہوگا، بچے بڑے ہوں گے، بہویں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، اور
पूरा दामाद होंगे, ये किसका खानदान होगा? आप इस पूरे खानदान के चौधरी होगे, वडेरे होगे। समझ में नहीं आ रही तो जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, इसी तरह मर जाओ। अच्छा खैर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, ये मैं नसब बयान कर रहा था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत हाजरा की कुर्बानी है, अल्लाह ने हजरत हाजरा को भी नवाजा ना, क्या नवाजा है यार। जो पैगंबर हज पे जा रहा है, वो सहाबी हज पे जा रहे हैं, अल्लाह कहते हैं हाजरा की तरह सफा और मरवा पे तुमने मेरी बंदी ने कुर्बानी दी थी। उसका बच्चे की याद में बच्चे को बिलकता देख के तड़पना मुझे बहुत पसंद आया था। देखो अल्लाह की भी क्या हिकमत है। हजरत इब्राहिम जब हजरत हाजरा को वहां छोड़ के गए तो कुर्बानी तो हो गई ना भाई, आजमा ली अल्लाह ने। अब अल्लाह फौरन चश्मा पैदा कर देता, बस फौरन पैदा हो गया, अब यहीं रहो। अल्लाह थोड़ा तड़पाता है। हमारे हजरत फरमाया करते थे ये मोहब्बत की चुटकी है। कभी कभार महबूब को मोहब्बत की वजह से टेंशन दी जाती है, क्योंकि टेंशन के बाद जो खुशी मिलती है वो बगैर टेंशन वाली खुशी से ज्यादा अच्छी नहीं होती। अल्लाह ये मंजर देख रहा है कि इनको तोड़ने दो। सफा पे पहाड़ी पे चढ़ी हैं, देख रही हैं कहीं पानी है या नहीं, फिर डर है कोई दरिंदा मेरे बच्चे को ना खा ले। बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है प्यास से, भूख से, छाती में दूध नहीं उतरता जब पानी ना मिले, फिर उतरती हैं, फिर मरवा पे चढ़ के दौड़ती हैं। अल्लाह ये आसमानों पे मंजर, भाई शायद वहां पानी हो, है भाई अल्लाह कोई अभी नहीं, अभी और तरफ हो। ऐसे मौके पे हजरत हाजरा रो तो रही हैं, भाग तो रही हैं, मगर अल्लाह से शिकायत, अल्लाह ये क्या, मैंने तेरे पैगंबर से शादी की है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी और उसका मुझे ये सिला मिला है। एक हर्फ भी जबान पे शिकायत का, ये देख भी रहा है, दिखा भी रहा है दुनिया को। ऐसे होते हैं शुक्रगुजार, बात बात पे खुदकुशियां, बात बात पे ये इतना बड़ा गम। क्या ये गम उस गम से ज्यादा नहीं था जो खुदकुशी करने वालों को होता है? खुदकुशी करने वालों को क्या गम होता है? एक मोहब्बत नाकाम हो गई, इम्तिहान में नंबर कम आ गए, ये कोई गम है? माँ का गम होता है जब माँ को अपना भी पता हो कि मैं भी भूख प्यास से तड़प के मरूंगी और मेरा बच्चा भी भूख और प्यास से तड़प रहा है। हर्फ जबान पे शिकायत का नहीं आ रहा, और इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, सफा और मरवा पे अल्लाह भी पूरे 7 चक्कर मुकम्मल करवा रहा है भाई, पूरे चक्कर मुकम्मल करवा रहे हैं। 7 मुकम्मल होने दो, फिर अल्लाह की कुदरत जोश में आई है और कैसा पानी उससे जारी हुआ है। जो डॉक्टरों ने रिसर्च की है ना जमजम के पानी पर, दुनिया में इससे बेहतर सेहत के लिए पानी, इतना बेहतर पानी है सेहत के लिए। रूहानी फायदे अलग हैं, जिस्मानी फायदे अलग। मैं 2 महीने हज पे रहा हूं, मेरी कुछ बचपन की बीमारियां थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ पेट की बीमारियां थी मेरी ऐसी, जिनसे मैं नाउम्मीद था कि ये ठीक नहीं हो सकती। अपना बता रहा हूं मैं, इलाज करा करा के थक गया, मैंने कहा छोड़ दो ऐसे ही, बस ये बीमारी रहेगी, कोई मसला नहीं। यानी यूं समझे कि 13-14 साल की उम्र से मुझे वो बीमारी हुई थी पेट की। 2 महीने हज पे रहा हूं ना, मैंने सिर्फ जमजम पीने की कोशिश की, वो बीमारी ऐसी गायब हुई है कि मुझे पता ही नहीं कि वो कहां गई। वो अल्लाह ने शिफा रखी उसमें। तो खैर, तो अल्लाह ने हजरत हाजरा को बेटे दिए, क्या? इस्माइल, वही बेटे जो एड़ियां रगड़ रहे थे। और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को छोड़कर वापस फलस्तीन चले गए, बैतुल मुकद्दस की तरफ। हाँ, अल्लाह ने आपको जो बेटे दिए उनका नाम क्या था? इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आगे हजारों पैगंबर आए हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में 2000 साल तक कोई पैगंबर, एक कबीला जुरहुम वहां जा रहा था, उन्होंने देखा कि यहाँ पानी है रेगिस्तान में, तो उन्होंने वहीं पड़ाव डाल लिया, फिर वहीं आबादी हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं की औरत में से किसी औरत से शादी की। हजरत इस्माइल का जो गुजर बसर था वहां क्या था? शिकार। दूर निकल जाया करते थे और जंगल में जानवर का शिकार करके उसका गोश्त, बोलो, खाया करते। क्या खानदानी स्टाइल था या नहीं था? ये मुसलमानों की पता नहीं पबजी में लग गया है, किस में लग गया। शिकार करो अल्लाह के बंदो, ढंग के सेहत वाले काम करो। पहाड़ों पे चलना होता है ना शिकार के लिए, तो चला तो जाता नहीं है, चलेंगे कहां से? इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गुजर बसरी शिकार था, तो इस वजह से तीर अंदाजी में बहुत माहिर हो गए थे। तभी हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इरमू फइन्ना अबाकुम काना रामिया, तीर अंदाजी सीखो, तुम्हारे बाप इस्माइल बेहतरीन तीर अंदाज थे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में थे ना कुरैशी, तो हजरत इस्माइल ने वहीं शादी की जुरहम कबीले की खातून से। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से अपने बेटे से मिलने के लिए आए। हजरत इस्माइल घर पे नहीं थे, उनकी जौजा से, अपनी बहू से पूछा, मेरा बेटा कैसा है तुम्हारे साथ? ऐसा है वैसा है, ऐसी बुराइयां बयान की। वो समझ गए कि ये नाशुक्री औरत है, क्योंकि वो तो पैगंबर है, पैगंबर तो हुकूक अदा करते हैं, ये नाशुक्री है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू से कहा कि मेरा बेटा आए ना तो उससे कहना कि घर की किवाड़ तब्दील कर दो। किवाड़ कहते हैं ना दरवाजा, चौखट। घर पर आए इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि बीवी ने बताया कि आपके वालिद आए थे, कह रहे थे घर की किवाड़ तब्दील कर दो। उन्होंने कहा ये मुझे कह कर गए कि मैं तुम्हें। तो हजरत इस्माइल ने अपनी ज़ौजा को, बोलो,
طلاق دے دی، پھر دوبارہ شادی نہ کریے گا یہ کام کہ آپ کی بیگم ناشکری ہے، پتہ نہیں کہ ناشکری ہے بھی کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ میں ہی فالٹ ہو، وہاں تو یقین تھا کہ پیغمبر میں فالٹ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ ناشکری ہے تو آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں وہ اگر پوری سیدھی نہیں ہے تو آپ کون سا، بھی تو جلیبی کی طرح سیدھے ہیں نا، روح ویسے فرشتے، کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے کے کہیں اور شادی کی تو مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے ناشکری ہونے کی بیس پہ اس کو طلاق دی تھی، دوسری اس سے بھی زیادہ مجھے ملی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جس قسم کی چیزیں مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں جو آپ کو ملی۔ تو ہوتا نا کہ اتنی نیک نیک خواتین کا ایک کنٹینر آیا ہوا ہوتا سعودی عرب سے یا کہیں مکہ مدینہ سے، کنٹینر اترا ہے بھائی ایک دم تہجد گزار، پرہیز گزار، شکر گزار، پاؤں دھو دھو کے پینے والی خواتین کا کنٹینر آیا ہوا، رشتے دھڑا دھڑ، بھائی مارکیٹ میں جو مل رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہی، اور مارکیٹ میں میاں بھی یہی آڑے ترچے ٹیڑے میڑے یہی مل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو سب گزارا ہی چلانا ہے اب۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے آپ طلاق کی طرف آئیں، پیغمبر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے پھر ان کی نسل پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، پھر در اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، پھر آگے ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، پھر بادشاہ جب بنے تو مصر پر فرعون کی حکومت آ گئی، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا، پھر انہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تختہ الٹا فرعون کا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر انہی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، پھر آگے انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لڑے تھے، ان میں داؤد تھے نا جن کا کل تذکرہ، وہ بھی انہی کی اولاد میں تھے، وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، بنی اسرائیل کی حکومت پھر دنیا پہ قائم ہوئی، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہوئی، پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں آگے پیغمبر بھیجے جن میں حضرت عمران پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے، تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تو حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، ان بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم، اور ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو زکریا علیہ السلام، پھر زکریا علیہ السلام کو بیٹے ملے بڑھاپے میں، ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں۔ زکریا علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سے 600 سال پہلے کے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی سے کتنے سال؟ 600 سال پہلے یہ چاروں آئے ہیں، حضرت مریم، حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو، زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ جو حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، اور ادھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ حضرت اسحاق کی جو اولاد میں پیغمبر چلے تھے ان میں آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ جو ادھر مکہ میں 2000، اچھا یہ پورا 2000 سال کا تقریباً ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کتنا بنتا ہے یہ؟ تو ان 2000 سال میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد ہو رہی ہے، مگر ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ کھوپڑی میں آیا کہ نہیں آیا؟ باقی ادریس علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کو بھی منتخب کیا تمام جہان والوں میں، اور ان میں حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کے بجائے کیا تھی؟ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا بھائی؟ اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچی سے اللہ وہ کام لے گا جو بچوں بیٹے سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر خاندان میں جھگڑا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، تو حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے نکاح میں چونکہ حضرت مریم کی خالہ تھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ خالہ کا، تو وہ قرآن اندازی میں نام بھی حضرت زکریا کا نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی ہے اپنے گھر میں، اور حضرت مریم اس قدر عبادت گزار، اس قدر پاک دامن کہ جب انسان عبادت کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ کرامتیں ظاہر ہونا، فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہے نا جن کو یہ شرک کہتے ہیں، یہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہے، تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے، فوراً دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ اتنا مبارک خاندان جس کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے زکریا اور ان کی زوجہ ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے پہل کیا کرتے تھے. اتنا مبارک خاندان, لیکن زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا, سر پہ آرا رکھ کے چلا دیا گیا ان کے. یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے پیارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, سروں پہ آرے رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے. نہ آسمان حرکت میں آیا نہ زمین میں جنبش ہوئی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا. سوچو قرآن جن پیغمبروں کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے ان کے قاتل کتنے بدبخت ہوں گے